بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہود مدینہ کی جانب سے کیے گئے 3 سوالات میں سے 2 سوالات کے جوابات قرآن مجید میں آ چکے ہیں۔ تیسرا سوال ان کی جانب سے یہ کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ ذوالقرنین کون تھا، ذوالقرنین کون تھا، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا گیا قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ہم ان قریب اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور پھر اس کا تذکرہ کیا گیا، اللہ نے یہاں سے بات شروع فرمائی اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ یہ ذوالقرنین نامی آدمی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، اقتدار عطا فرمایا، اور ہم نے اسے فَأَتْبَعَ سَبَبًا ہر قسم کے ساز و سامان سے آراستہ کیا۔ اب سوال یہ کہ ذوالقرنین کے معنی کیا ہیں اور ذوالقرنین کون تھا؟ دیکھیے، ذوالقرنین 2 قرن یا 2 سینگ والا، تو کچھ حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس کی 2 چوٹیاں تھیں جو دائیں اور بائیں ڈالتا تھا، تو دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ یہ بھی 2 سینگوں والا ہے، یا چوٹیوں کو بھی اس سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اس لیے اسے ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ بعض حضرات نے لکھا اس کے سر میں دونوں جانب ابھار تھے، سر قدرتی طور پر دونوں جانب سے ابھرا ہوا تھا جیسے سینگ ہوتے ہیں۔ کچھ حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس کے ماتھے پر ادھر اور ادھر نشان تھے، وہ نشانات ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے 2 سینگ ہیں، اس لیے اسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اب یہ کون آدمی ہے؟ اس کا لقب سکندر ہے۔ اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ آج تک بہت سارے حضرات نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو محتاط مفسرین ہیں انہوں نے ان کی اس تحقیق کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین وہ ہے جسے سکندر مقدونی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ سکندر ہے جس نے فارس کے بادشاہ دارا کو شکست دی تھی، اور اس پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے اس پر مضامین ہیں، لوگوں نے تحقیقات کی ہیں، لیکن مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اور دیگر جو محقق مفسر ہیں، مفسرین تو مارکیٹ میں بہت سارے ہیں لیکن محققین کم ہیں، تو جو محققین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس کی دارا سے لڑائی ہوئی تھی یہ وہ سکندر یا ذوالقرنین نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں جس سکندر کا ذکر ہے وہ مسلمان ہے، اور دارا سے جس کی لڑائی ہوئی تھی وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، اس لیے یہ چیپٹر تو یہیں بند ہو گیا، اس پر زیادہ بات کرنا ہی فضول ہے۔ تو جن حضرات نے دارا کے بارے میں اس سکندر کو مراد لیا جس کا دارا سے مقابلہ ہوا تھا، تو انہوں نے بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ مسلمان اور کافر ہونے والا، قرآن مجید میں اللہ نے جس ذوالقرنین سکندر کا ذکر فرمایا ہے یہ سکندر ذوالقرنین مسلمان تھا، اور وہ جو سکندر جس نے دارا سے مقابلہ کیا، میں نے اس کے لکھنے والوں نے بہت لکھا ہے کہ یہی مراد ہے، لیکن چونکہ وہ کافر تھا اس لیے اس بحث میں وہ داخل نہیں ہے۔ بحث بہت لمبی چوڑی ہے، اگر اس پر بات کی جائے تو پتہ نہیں ہفتہ بھی کم پڑ جائے گا، اتنا اس پر لکھا گیا ہے، لیکن موضوع سے ہٹ کر بات ہے اس لیے اس پر زیادہ بات کرنا فضول ہے۔ اب یہ کون سا سکندر ہے؟ تو ایک بات عجیب ہے کہ تاریخ میں ذوالقرنین نام کے جتنے لوگ آتے ہیں سب کا لقب سکندر ملتا ہے، 2 سے 3 افراد کا ذکر آتا ہے جو بڑے بڑے نامی گرامی بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے جس کا بھی لقب ہے وہ سکندر ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور پر انگریزوں کا کہنا یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو سابقہ کتابوں میں
یا قرآن میں جس سکندر کا ذکر ہے ذوالقرنین کا، یہ وہی ہے جس نے مصر کا شہر اسکندریہ آباد کیا تھا. لیکن بات وہی ہے کہ آگے چل کر ثابت ہوتا ہے کہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے دارا سے مقابلہ کیا تھا. پھر بات وہیں آ جاتی ہے یہ تو مسلمان ہی نہیں تھا. صحیح بات یہ ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ارض القرآن کے مصنف حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب، یہ بڑے خوب مصنف ہیں. اور یہ کتاب قصص القرآن، یہ کتاب پڑھنے کے قابل کتاب ہے. حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تحریک آزادی میں جو انگریز سے تحریک آزادی چلی ہے اور استخلاص وطن کی تحریک چلی ہے، اس میں بھی ان کا بڑا کردار ہے. انہوں نے قرآن کے واقعات پر بڑی ریسرچ اور تحقیق کی ہے. وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سکندر وہ ہے جس کا زمانہ دراصل حضرت ابراہیم کے زمانے کے ساتھ ساتھ ہے، اور یہ مسلمان تھا اور بیت اللہ کے حج کے لیے بھی اس کا آنا ثابت ہے. اور جب یہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکل کر اس کا استقبال کیا اور آپ نے اس کی حق میں خیر و برکت کی دعا بھی فرمائی تھی. تو یہ سکندر جو دارا کے مقابلے پر آیا، یا جسے الیگزینڈر کہا جاتا ہے، یا جس نے اسکندریہ نامی شہر آباد کیا، اس میں اور اس قرآن والے ذوالقرنین سکندر میں بہت فرق ہے. یہ دونوں بالکل الگ الگ ہیں. خیر، قصہ مختصر. یہ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں 4 آدمی ایسے گزرے جنہیں ساری روئے زمین پر، پوری زمین پر، مشرق مغرب شمال جنوب، ہر خطے پر، ہر شہر، ہر ملک، ہر بستی پر جنہیں اللہ نے اقتدار عطا فرمایا، وہ 4 آدمی گزرے، 2 مسلم 2 کافر. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام مسلمان نبی تھے، اور ایک اس سکندر ذوالقرنین. اس کے بارے میں کچھ حضرات کا خیال ہے کہ یہ نبی تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ملک اور بادشاہ تھا، نبی نہیں تھا. اور جو دوسرے 2 کافر گزرے ہیں، ایک بخت نصر ہے اور دوسرا نمرود ہے. یہ 4 افراد اب تک تاریخ میں ایسے آئے جنہیں ساری زمین پر اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی. اس کے سوا تاریخ خاموش ہے. جدید دنیا میں بھی اور قدیم زمانے میں بھی ان 4 کے سوا کسی کو بھی ساری روئے زمین پر اقتدار کرنا نصیب نہیں ہوا. تو یہ جو سکندر ہے، اس کے بارے میں یہودیوں نے سوال کیا. اب یہ تاریخ کا سوال تھا، ہسٹری کا سوال تھا. میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں، یہودی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو تو کچھ عطا پتا ہے نہیں. وہ سمجھتے تھے یہ تو بالکل ہی فارغ التحصیل قوم ہے، ان پڑھ اور جاہل انہیں کہتے تھے. لیکن جب انہوں نے سوالات کی اور سوالات کے جوابات اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے تو اس قوم کے ہوش اڑ گئے. یہ حیران ہوئے کہ جن بادشاہوں کے ہم صرف نام جانتے تھے، قرآن میں تو ان کی پوری تاریخ اللہ نے بیان فرما دی. اور جن اصحاب کہف کا ہمیں موٹا چھوٹا پتا تھا کہ اصحاب کہف یہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی. پھر ذوالقرنین کا ان لوگوں نے صرف نام سنا ہوگا. اب کہتے ہیں نا کسی کو کسی چیز کا پتا ہو تو روب جھاڑتا ہے، وہ سامنے والے کو ظاہر کرتا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے. تو یہودیوں کی مثال ایسی تھی کہ وہ مشرکین مکہ جیسے لوگوں پر جنہیں کچھ خبر ہی نہیں تھی، انہیں جا کر کہا کرتے تھے کہ سکندر بھی ہوا ہے، ذوالقرنین بھی ہوا ہے. اب سکندر کے آگے کیا ہے یہ بھی پتا نہیں اور پیچھے کیا ہے یہ بھی پتا نہیں. تو انہوں نے وہی سوال مسلمانوں سے کر دیا، اور جب اس کا جواب آیا تو یہ دنگ رہ گئے. اللہ نے اس کے سفر کا ذکر کیا ہے. اللہ فرما رہے ہم نے اسے ساز و سامان، طاقت، قوت، اقتدار و حکومت عطا فرمائی. اور اس شخص نے، قرآن سے پتہ چلتا ہے، مغرب کی انتہا تک سفر کیا ہے. یعنی مغرب میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جب ہم مغرب کا لفظ کہتے ہیں تو اس سے مراد سورج کے غروب کا مقام ہے. اس نے سفر کیا اور یعنی زمین میں مغربی جانب میں انتہا تک چلا گیا. یہ وہاں اس نے کیا دیکھا؟ وہاں اس نے دیکھا وجدہا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیہ. اس نے دیکھا کہ ایک دلدل یا پانی کی ندی یا کسی سمندر جیسے مقام میں سورج غروب ہو رہا ہے. اب یہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سورج کسی دلدل میں غروب ہوتا ہے، اور اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ سورج کسی ندی میں غروب ہوتا ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ سورج سمندر میں غروب ہوتا ہے.
سورج تو دراصل عرش عظیم کے نیچے روزانہ پہنچتا ہے. حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی. جب اللہ اجازت دے دیں تو پھر یہ طلوع ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ قرب قیامت میں ایک دن یہ اجازت مانگے گا, اسے اجازت نہیں ملے گی اور بجائے مشرق سے طلوع ہونے کے یہ مغرب سے ظاہر ہو جائے گا. ایک مرتبہ ایسا ہوگا اور پھر اس کے بعد حسب معمول مشرق سے طلوع ہوا کرے گا. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ سورج کسی نہر میں یا دریا میں یا سمندر میں غروب ہو رہا تھا. یہاں ذوالقرنین کو ایسا لگا جیسے سورج تو پانی میں جا رہا ہے. آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو بہت آسان ہے سمجھنا. آپ ساحل پر چلے جائیں, جب سورج غروب ہو رہا ہو, آگے آبادی بھی نہیں ہے, آگے کوئی چیز بھی نہیں ہے, پانی ہی پانی ہے, تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے لے بھائی پانی میں اتر گیا, یہ تو سورج کہاں گیا, پانی میں چلا گیا. اب اگر کوئی اس منظر کو پہلی دفعہ دیکھے, اس نے نہ سمندر کی وسعتیں دیکھی ہیں, نہ سمندر کا کنارہ اسے پتا ہے, نہ اسے یہ معلوم ہے کہ اس کے آگے کیا ہے, تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے, پانی میں چلا جاتا ہے, اور اگلے دن نہا دھو کر پھر باہر آ جاتا ہے. انسان یہی سمجھتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. سورج کا زمین سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ یہ زمین کے کسی حصے میں غروب ہو جائے, بلکہ زمین سے کئی لاکھ گنا یہ بڑا ہے, کئی لاکھ گنا یہ بڑا ہے. تو زمین کے کسی حصے میں تو گھس ہی نہیں سکتا یہ کہ وہاں اگر غروب ہو جائے. بس یہ منظر تھا, جب انتہا ہو جاتی ہے اور وہاں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھنے والے کو لگتا ہے یہ پانی میں چلا گیا. یہ ذوالقرنین کو لگا, حقیقت میں ایسا نہیں ہے. فرماتے وجد عندہا قوما, وہاں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا. اب ان میں کچھ کافر تھے, کچھ اچھے تھے, کچھ برے تھے. اللہ نے ذوالقرنین کو اختیار دیا, اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, جو آپ ان میں سے اگر غلط لوگ ہیں تو سزا دیں. کیونکہ یہ مالک فتح کر رہے تھے تو اللہ نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ بھئی اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, بروں کے ساتھ برا سلوک کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا. فرمایا اما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنی, جو برا کرے گا ہم اسے سزا دیں گے اور جو اچھے کام کرے گا ہم اسے اچھا بدلہ دیں گے. یہ ایک بادشاہ کو ایک قانون بتا دیا گیا, ایک طرز حکومت بتا دیا گیا. اللہ فرما رہے ہیں پھر اس نے ساز و سامان درست کیا, پھر سفر کرنا شروع کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ یہ وہاں پہنچ گیا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں, سورج زمین سے نہ طلوع ہوتا ہے نہ زمین میں غروب ہوتا ہے. یعنی اس مقام پر مشرق کے پہنچ گیا جس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی. یہ ذہن میں رہے, جب قرآن نازل ہوا تو یہ باتیں لوگوں کے لیے بڑی حیران کن تھی کہ وہ جگہ کون سی ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے اور وہ جگہ کون سی ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. لوگ شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ سورج اور زمین میں تو کروڑوں اور لاکھوں کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے, یہ تو بہت دور دور ہے. تو آج کے انسان کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ مشرق سے مراد وہ جگہ ہے جہاں زمین کی انتہا ہے اور اس جانب سے سورج ابھرتا ہے. مغرب سے مراد وہ مقام ہے جہاں زمین کی انتہا ہے اور جہاں پہنچ کر سورج ہمیں غروب ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو زمین کے اس حصے میں بھی اخیر تک گئے اور اس حصے میں بھی اخیر تک گئے. جب وہاں پہنچے تو وہاں کیا دیکھا, وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا, دیکھا کہ وہاں بھی ایک قوم ہے, ننگے ہیں بالکل, لباس نہیں ہے. مفسرین نے لکھا یہ کوئی وحشی قوم تھی, یہ کوئی وحشی قوم تھی جسے حضرت ذوالقرنین نے دیکھا اور پھر ان کے کچھ حالات بھی آئے ہیں. خیر یہاں بھی یہ کچھ وقت رہے, وہاں بھی پہنچے اور پھر وہاں پہنچ کر بھی اپنی حکومت قائم کی. یہ حصہ بھی ان کی مملکت میں شامل ہوا, سلطنت میں شامل ہوا. جو تیسرا سفر ہے وہ بہت عجیب ہے. اللہ فرما رہے ہیں ثم اتبع سببا, پھر اس نے اپنا سامان سفر درست کیا. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سفر جنوب میں تھا یا شمال میں تھا. پہلے دو سفروں میں بتایا گیا, پہلا مغرب کی طرف تھا, دوسرا مشرق کی طرف تھا. ایک مغرب کی طرف اور ایک مشرق کی طرف. لیکن تیسرے سفر میں فرمایا کہ انہوں نے سفر کیا یہاں تک کہ یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں پہنچ گئے, دو دروں کے درمیان پہنچ گئے.
وجد من دونہما قوما، وہاں ایک قوم پائی جو سمجھتے کچھ نہیں تھے، ان کی پتہ نہیں کون سی زبان تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ بول کیا رہے ہیں. لا یکادون یفقہون قولا، لیکن انہوں نے اشاروں سے یا کسی طریقے سے حضرت ذوالقرنین نے ان کی بات کو سمجھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ذوالقرنین اللہ نے رحمت کی کہ آپ آ گئے. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں یاجوج ماجوج آتے ہیں. ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا. تو آپ مہربانی کریں، آپ بادشاہ ہیں اور ہماری تو قسمت کھل گئی کہ اتنا بڑا بادشاہ ذوالقرنین جیسا آج ہمارے علاقے میں آ گیا اور اچانک آ گیا. یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یاجوج ماجوج کا علاقہ ہے. اس نے کہا اچھا یاجوج ماجوج سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا یہ بڑے فسادی ہیں، مفسدون فی الارض، یہ کھیتیاں فصلیں مویشی سب کو مار ڈالتے ہیں، کھا جاتے ہیں اور بڑا نقصان کرتے ہیں، جہاں آتے ہیں وہاں تباہی پھیلا دیتے ہیں. تو پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہم سے کچھ پیسے لے لیں، ہم آپ کو کچھ ٹیکس دے دیں، کوئی محصول دے دیں آپ کو، یا آپ کے لیے کچھ ہم رقم مقرر کر دیں، آپ ہمیں اپنی جانب سے ایک بڑی دیوار بنا دیں ان کے اور ہمارے درمیان، تاکہ ہماری آبادیاں یاجوج و ماجوج سے محفوظ ہو جائے. تو ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی، پیسوں ویسوں کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تو تم اپنے پاس رکھو، اللہ نے مجھے بڑی قدرت دی. البتہ فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، کہ البتہ افرادی قوت مجھے چاہیے، تم میرے ساتھ ویسے تعاون کرو، پیسوں کی ضرورت مجھے نہیں ہے. یہ راضی ہو گئے. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا آتونی زبر الحدید، لوہے کی بڑی بڑی انہوں نے تختیاں منگوائیں، جس کو آج کی زبان میں کہہ لیں بہت بڑی بڑی شیٹیں منگوائی گئی لوہے کی، بہت موٹی موٹی اور بہت زیادہ وسیع و عریض. اور پھر فرمایا حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، وہ لے جائی گئیں ان دروں کے درمیان جنہیں بند کرنا تھا، اور پھر وہاں لے جا کر انہیں نصب کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پر پگھلی ہوئی دھات ڈالنے کے لیے یا پگھلا ہوا تانبا ڈالنے کے لیے آپ نے وہاں پر بھٹیاں جلوائیں اور کہا انہیں خوب ڈھونکو تاکہ یہ پگھلے، اور یہ جتنا لوہا ہم نصب کر رہے ہیں یہ سب کا سب مضبوط ہو کر یہاں پر جم جائے اور ایسی عالی شان دیوار بن جائے کہ پھر یاجوج ماجوج ادھر سے ادھر نہ آ سکیں. اچھا اللہ فرما رہے حتی اذا جعلہ نارا، اب وہ خوب آگ بھڑکائی اور فرما آتونی افرغ علیہ قطرہ، اس میں تانبا پگھلایا، لوہے کی بڑی بڑی موٹی چادریں تانبا پگھلا کر دروں کے درمیان انہیں لگا دیا اور اس تانبے کو اچھی طرح باہر سے اس پر تہ چڑھا دی تاکہ یہ چادریں یہ دیوار بہت مضبوط ہو جائے. یہ کام ہو گیا. اور پھر فرمایا فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا، فرمایا اب نہ یہ اس پر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، یہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ میں آیا اور دیوار اللہ نے مجھ سے بنوا دی. لیکن یاد رکھنا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، لیکن یاد رکھنا جب میرے رب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار بھی پارا پارا ہو کے ٹوٹ جائے گی. یہ حضرت ذوالقرنین نے انہیں جبھی خبر دے دی تھی. اب دو باتیں ہیں جنہیں مختصر کر لینا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ دیوار کہاں پر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہے. تو پہلے یاجوج ماجوج کے بارے میں بات ہو جائے. یاجوج ماجوج دراصل انسانوں کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے، اور جب زمین پر عالمگیر طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عالمگیر طوفان آیا تو اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے حام سام یافس، یہ جو تیسرا بیٹا یافس تھا اس کی اولاد میں جو نسلیں پیدا ہوئیں یا جو لوگ آئے وہ انسانوں میں انتہائی خونخوار قبائل نکلے، جن کے بارے میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے ان میں سے کچھ منگول تھے، انہی میں سے تاتاری تھے، اور یہ انہی میں سے ایک شاخ یاجوج ماجوج بھی تھے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنات ہیں وہ غلط کہتے ہیں.
یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان اور جنات کے سوا کوئی تیسری مخلوق ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ان 3 بیٹوں کو آپ نے 3 مختلف علاقوں میں آباد فرمایا۔ جس کی رنگت سفید تھی اس کی اولاد سے بالعموم یورپ والے پیدا ہوئے، اور یا پھر گندمی رنگت والے لوگ پیدا ہوئے۔ جس کی رنگت سیاہ تھی اس سے بالعموم افریقی قبائل یا ان سے ملتی جلتی قومیں پیدا ہوئیں، اور یہ جو یافس تھا اس سے بہت ساری مخلوط قسم کی جنگجو قومیں پیدا ہوئیں۔ یافس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اسی سے جو قبیلے پیدا ہوئے یا نسلیں آگے چلیں ان میں سے ایک شاخ مسلسل ایسی لڑاکا اور جنگجو تھی کہ انسان انہیں اپنے میں شمار کرنے پر بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ انسان کہتے تھے بھائی یہ تو انسان ہی نہیں لگتے، یہ پتہ نہیں کون سی بلائیں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو یہ خیر انسان ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ انسان نہیں ہے غلط کہتے ہیں، یہ بھی انسان تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رہتے کہاں ہیں، اور آیا ان کا زمانہ گزر چکا ہے یا یاجوج و ماجوج آئیں گے ابھی؟ تو دیکھیں کچھ لوگوں نے تحقیق کی ہے اور ریسرچ کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ساری دنیا میں آج تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، اب تو دنیا کا ذرہ ذرہ چپا چپا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، نہ تو ہمیں کہیں پر کوئی دیوار ایسی نظر آئی ہے کہ اس کے اس جانب یا اس جانب یاجوج ماجوج جیسی کوئی قوم رہتی ہو، اور نہ ہی اس قوم کے کوئی آثار ہمیں کبھی نظر آئے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یا تو یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یا پھر بات یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کے نکلنے والی بات اب غلط ہے، یہ کسی زمانے میں نکل چکے ہیں۔ اب دنیا میں 5 دیواریں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ان دیواروں میں سے کوئی ایک دیوار ہے جسے حضرت ذوالقرنین نے یا سکندر ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا۔ ان ساری دیواروں کا تعلق تقریباً دنیا کے شمال سے ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جتنی بڑی دیواریں ہیں اور اہم دیواریں ہیں یا وہ دیواریں جنہیں سد سکندری کے قریب قریب سمجھا جاتا ہے، یہ بالعموم ان علاقوں میں ہیں جو دنیا کے شمالی علاقے ہیں۔ انہی دیواروں میں سے ایک دیوار جو سب سے بڑی ہے اور سب سے مشہور ہے اسے دیوار چین کہتے ہیں، یہ کئی سو کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ دیواریں ایسی ہیں جو داغستان کے علاقے میں ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ اسی علاقے میں جو کوہ قاف کا سلسلہ ہے، کوہ قاف پہاڑی سلسلہ ہے، اس میں قفقاز کے مقام پر جو دیوار ہے، فرماتے ہیں میرا رجحان یہ ہے کہ یہ دیوار ممکن ہے وہی دیوار ہو جسے سد سکندری کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دربند کے علاقے میں 2 دیواریں ہیں۔ یہ تقریباً سارے دنیا کے شمال میں روس اور چین سے چلتے ہوئے آپ ترکستان کے علاقے تک چلے جائیں، یہ ایک پٹی ہے، پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، اور تعجب یہ ہے کہ یہ دیواریں وقفے وقفے سے انہی سلسلوں کے دروں میں نظر آتی ہیں۔ تو یہ تو طے ہے کہ یہ دیواریں اس طرف نہیں ہیں، مشرق یا جنوب میں نہیں ہیں یا مغرب کی جانب نہیں ہیں، یہ قدرے شمال میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دیوار گئی کہاں؟ اتنی بڑی دیوار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیوار نہیں ہے تو یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ بھائی چلو دیوار نہ ملے لیکن کم از کم آج تو اوپر سے ہم دیکھ سکتے ہیں، سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، آج تو باریک سے باریک چیز کو تلاش کیا جا سکتا ہے، تو آج کل بھی اس قوم کا نظر نہ آنا یہ تعجب کی بات ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے تو ہتھیار راستے میں پھینک دیے، انہوں نے کہا بھائی نہ دیوار ہے نہ یاجوج ماجوج کا کوئی وجود ہے، یہ فرضی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اس واقعے کو خود بیان کیا ہے، اور قرآن مجید سے زیادہ علم کا کوئی مستند ذریعہ نہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ کہنا کہ آج کے دور میں انسان کی نگاہوں سے زمین کا کوئی چپا پوشیدہ نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اس واسطے غلط بات ہے کہ دنیا کے بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں تک انسان کا کہا یہ جاتا ہے قدم بھی نہیں گیا ابھی تک۔ آج بھی اس دور میں بھی ایسے علاقے موجود ہیں، ایسے جنگلات موجود ہیں، ایسے پہاڑی علاقے موجود ہیں جہاں تک انسان کا قدم نہیں گیا۔
آپ کی سیٹلائٹ کام نہیں کرتی. دنیا کا سب سے بڑا جو جنگلات کا سلسلہ ہے جو برازیل سے چلتا ہے اور 7 ممالک تک پہنچتا ہے، اس کو سیٹلائٹ سے ٹریس نہیں کیا جا سکتا. اتنا گھنا ہے، اتنا گہرا ہے کہ اگر اس پر انسان اترنا چاہے تو اندر جا نہیں سکتا. وہاں جو قبائل رہتے ہیں آج تک انسان ان کی تاریخ نہیں جانتا. یہ کس قسم کے قبائل ہیں، اگر کچھ لوگوں نے جانے کی کوشش کی تو وہاں سے واپس بھی نہ آ سکے. تقریباً اگر افریقہ کا رخ کریں تو کینیا اور اس سے آگے کے جو جنگلات ہیں وہ بھی کئی ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ حالت ہے کہ وہ ممالک ان جنگلات کے اندر اپنی سرحدوں کا تعین بھی نہیں کر سکتے. پتہ ہی نہیں چلتا کب کینیا ختم ہوا، کب دوسرا ملک شروع ہو گیا. تو یہ کہنا کہ ہم نے زمین کا چپا چپا دیکھ لیا ہے غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے اور ایسا ممکن بھی نہیں ہو سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یاجوج و ماجوج کو ایک خاص وقت تک کے لیے وعدہ فرمایا ہے کہ انسانوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو علماء نے لکھا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تعمیرات مخدوش ہو جاتی ہیں، تبدیلیاں آ جاتی ہیں. بعض مرتبہ بہت ساری تعمیرات ایسی ہوتی ہیں جن پر پہاڑوں سے گرنے والی مٹی انہیں ڈھانپ دیتی ہے. ہوتا رہتا ہے لینڈ سلائڈنگ، عام بات ہے. پتھر گرتے ہیں، مٹی گرتی ہے، طوفان آتے ہیں اور ان علاقوں کے حلیے تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ دیواریں جنہیں 5 دیواروں سے تعبیر کیا گیا ہے، ایسے بھی علاقے ہیں جہاں تک انسانوں کا جانا بہت کم ہے. یا تو گھنے جنگلات ہیں یا اتنے اونچے پہاڑی سلسلے ہیں کہ انسان وہاں پر عام طور سے جا نہیں پاتے. اب رہ گیا یہ سوال کہ چلے دیوار کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ کون سی دیوار ہے، لیکن یہ تو پتہ چل جائے کہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں. اچھا میں درمیان میں ایک تاریخی روایت عرض کر دوں. عباسی خلفاء میں سے ایک معتضد باللہ گزرا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ اس نے سوتے ہوئے خواب دیکھا اور اس نے دیکھا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹنے والی ہے. یہ بڑا گھبرایا اور یہ اٹھ کر بیٹھ گیا. اس نے کہا اللہ خیر کرے کہ یہ باہر تو نہیں آنے والے، یاجوج ماجوج نکلنے والے تو نہیں. تو اس نے ایک جماعت بنائی اور اس جماعت کے ذمہ یہ کام لگائے کہ یہ پتہ کرو کہ یاجوج ماجوج کس علاقے میں ہیں اور دیوار کس حالت میں ہے. تو تاریخ میں اس بادشاہ سے منسوب یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ جماعت گئی اور انہوں نے جا کر سفر کیا اور ان علاقوں میں کسی دیوار کا انہوں نے جا کر پتہ چلایا اور انہوں نے آ کر پھر بادشاہ کو خبر دی کہ ہم نے اس دیوار کو دیکھ لیا ہے، واقعتاً وہ دیوار موجود ہے. اور وہ دیوار بڑی مضبوط ہے، بہت پختہ دیوار ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہے، یہ اتنی بلند دیوار ہے جسے دیکھنے میں کوئی دیوار محسوس نہیں کرتا بلکہ یہ پہاڑوں کا عظیم سلسلہ نظر آتا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا گزرتے زمانوں کے ساتھ ممکن ہے وہ لوہے کی چادروں سے بنائی گئی دیوار آج مٹی اور پتھروں سے اتنی ڈھک چکی ہو کہ وہ بھی پہاڑوں کے حصوں میں سے ایک حصہ لگتا ہو. اب یاجوج ماجوج کیوں نظر نہیں آتے اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کا 2 دفعہ ذکر فرمایا ہے. ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، 17ویں سپارے میں بھی آ چکا ہے. حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. اور دوسرا اس مقام پر بھی اللہ نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا. ایک تو قرآن سے ثابت ہے کہ یہ موجود ہیں، دوسری بات یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج و ماجوج قرب قیامت میں نکلیں گے اور سد سکندری کی وجہ سے یہ محصور ہو گئے، یہ دیوار کے پیچھے بند ہو گئے ہیں. اس دیوار کی وجہ سے یہ باہر آنا چاہتے ہیں لیکن آ نہیں سکتے. آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ روزانہ یاجوج و ماجوج جب نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس دیوار کو جا کر چاٹتے ہیں یا اسے کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں شگاف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سوراخ ہو جائے ہم اس میں سے باہر نکل جائیں. لیکن یہ شام تک محنت کرتے تھک جاتے ہیں اور شام کو کہتے کل آئیں گے دوبارہ. اگلے دن آتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے وہ دیوار ویسی ہوتی ہے جیسی پہلے تھی. فرمایا روز یہ کام کرتے ہیں اور روز ناکام رہتے ہیں. جب اللہ ان کو باہر نکالنے کا ارادہ فرمائیں گے تو ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ دیوار کو کھوکھلا کریں گے اور جب شام کو پلٹیں گے تو کہیں گے اللہ نے چاہا تو کل اس میں سوراخ کر دیں گے، اللہ نے چاہا تو کل اس میں ہم سوراخ کر دیں گے. یہ جملہ کہنے کا اثر یہ ہوگا کہ اگلے دن جب آئیں گے تو جہاں چھوڑ کر گئے تھے وہیں ملے گی.
اسی مخدوش حالت میں ملے گی، اور اس دن یہ اسے گرانے میں یا اس میں شگاف ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور حضور نے فرمایا پھر یہ قوم نکلے گی۔ اور حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے ان میں اور انسانوں میں 1 اور 10 کی نسبت ہے۔ یہ اتنے زیادہ ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ جب یہ نکلیں گے تو ایسا لگے گا ہر اونچائی سے پانی بہتا ہوا آ رہا ہے، یعنی انسانوں کی طرح چلتے ہوئے وجود نہیں نظر آئیں گے، بلکہ معلوم ہوگا کہ ہر بلندی سے جیسے پانی بہ رہا ہے، اور جہاں جائیں گے پھر وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، حتیٰ کہ جس کھیت سے گزریں گے، جس نہر اور دریا سے گزریں گے اس کا پانی بھی پی جائیں گے، اس کی فصلیں کھا جائیں گے، مویشی ہلاک ہو جائیں گے، جہاں سے گزریں گے دنیا کو ویران کرتے چلے جائیں گے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا اور تو اور یہ جو بحیرہ طبریہ ہے، اسرائیل کے اندر چھوٹا سا سمندری حصہ ہے، فرمایا ان کی حالت یہ ہوگی کہ جب اس بحیرے میں داخل ہوں گے اور اس سے باہر نکلیں گے تو لوگوں کو یہ بھی پہچاننے میں دشواری ہوگی کہ یہاں کبھی سمندر بھی تھا، سارا پانی یہ قوم پی جائے گی۔ اور یہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، لیکن یہ فتنہ انہیں دجال کے فتنے سے بھی بڑا لگے گا۔ یاجوج و ماجوج کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی انہیں عظیم معلوم ہوگا، اور وہ اللہ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ ان سے کیسے بچیں، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور ان کی جسامت اتنی لمبی چوڑی ہوگی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ انسان ان کی جسامت اور حلیے کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے، جانور انہیں دیکھ کر بھاگیں گے اور مریں گے، اور یہ جہاں سے گزریں گے وہاں صرف تباہی نظر آئے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے ان کے کان انسانوں سے بہت لمبے، حضور نے ارشاد فرمایا، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے اتنے لمبے لمبے کان ہوں گے، ایک کان کو بچھائیں گے دوسرے کو اوڑھیں گے، ایک کان کو بچھائیں گے اور دوسرے کو اوڑھیں گے۔ یہ انسانوں میں ایسی قوم ہے یا ایسی نسل ہے کہ انسان اس کے مقابلے کا تصور نہیں کر سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ کیا کیا جائے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے آپ ساری مخلوق کو لے کر یا سارے انسانوں کو یا جتنے مسلمان آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں کوہ طور پر چلے جائیں، وہاں آپ بچ جائیں گے، آپ کوہ طور پر تشریف لے جائیں۔ تو بہت سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور والے علاقے میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ بھئی جو مسلمان بچ گئے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو بڑے بڑے قلعے ہیں ان میں چلے جائیں، جہاں ان سے بچ سکتے ہیں بچ جائیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما، یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، خطرناک مصیبت ہے۔ تو ایک ہوا چلے گی، حدیث شریف میں آتا ہے، اور اس سے ان میں وبا پھوٹے گی، یاجوج و ماجوج میں وبا پھوٹے گی، اور پھر یہ اس وبا سے مرنا شروع ہوں گے اور بہت تھوڑے عرصے میں سارے کے سارے مر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جب یہ مر جائیں گے تو ایک مصیبت یہ کھڑی ہوگی کہ زمین کا چپا چپا ان کی ناشوں سے بھر جائے گا، کیونکہ ابھی آپ نے سن لیا ایک انسان ہے تو 10 یاجوج ماجوج ہیں، 1 اور 10 کی نسبت ہے، ان کی ناشوں کو ٹھکانے لگانا بھی ایک عذاب ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین دعا کریں گے کہ یا اللہ اس مصیبت سے اب کیسے نجات ملے گی، زمین پر ہم کیسے واپس جائیں؟ تو اللہ رب العزت کچھ پرندے بہت لمبی لمبی گردنوں والے اور بڑے عظیم الجثہ پرندے بھیجیں گے، وہ انہیں اٹھائیں گے اور اٹھا کر دریاؤں میں اور سمندروں میں پھینکیں گے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ گدھ کی طرح جیسے وہ مردار کو کھانے والے پرندے ہوتے ہیں اس قبیل کے پرندے ہوں گے، تو وہ زمین صاف ہو جائے گی، لیکن ان کی ناشوں کے اٹھنے کے بعد بھی بدبو اتنی زیادہ ہوگی، کئی دن وہ ناشیں وہاں پڑی رہیں گی، تعفن ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے پھر دعا کریں گے کہ یا اللہ زمین کو پاک کر دیجئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زوردار بارش ہوگی اور ساری روئے زمین پر اتنی بارش برسے گی کہ زمین دھل کر بالکل صاف ستھری اور چمکدار ہو جائے گی، اور زمین اس قابل ہو جائے گی کہ پھر سے اس میں غلہ پیدا ہونے لگے، فصلیں ہونے لگیں، زمین آباد ہو جائے گی، پانی کے ذخیرے جو انہوں نے تباہ کر دیے تھے ان میں پانی بھر جائے گا، دوبارہ سے لوگ زراعت اور کھیتی باڑی کرنے لگیں گے، پھر سے مکانات بنائیں گے، زمینیں آباد ہونے لگیں گی۔
یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری تفصیل بتائی ہے. اب دو مستند حوالے مل گئے، قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے. ہمارے زمانے میں کچھ لوگوں نے ان باتوں کو سن کر کہ نہ دیوار کا پتہ ہے نہ یاجوج ماجوج کا پتہ ہے. حالانکہ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے جس قوم کو ہماری نظروں سے چھپایا ہوا ہے ہم اس کو ٹریس بھی نہیں کر سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے ہم، اس واسطے کہ جب اللہ چاہیں گے تب ظاہر ہوں گے. تو یہ سمجھنا کہ یہ چونکہ نظر نہیں آتے اس لیے ہے ہی نہیں، اور ہتھیار پھینک دینا کہ یاجوج ماجوج والی بات فرضی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. کچھ لوگوں نے جن میں عیسائی، یہودی اور مسلمان تینوں شامل ہیں، کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی یاجوج و ماجوج کا پتہ اس لیے نہیں چل رہا کہ ان کے نکلنے کا جو وقت تھا وہ گزر چکا ہے، یہ زمین میں نکل چکے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ بعض مسلم مفسرین نے بھی یہ بات لکھ دی. یہ کون سا زمانہ تھا جس کے بارے میں لوگوں کو شک ہوا کہ یاجوج ماجوج نکل چکے ہیں اب نہیں آئیں گے؟ یہ تاتاریوں کا زمانہ تھا. جب تاتاری نکلے تو تاتاریوں کی حالت بھی یہ تھی، جہاں سے گزرتے تھے وہاں لاشیں ہی لاشیں چھوڑ جاتے تھے. جس شہر میں داخل ہوتے تھے اسے بالکل کھنڈرات پہ تبدیل کر دیا کرتے تھے. اور جب یہ آگے نکل جاتے تھے تو پیچھے 10-10 15-15 لاکھ لاشیں پڑی ہوتی تھی. بڑا عجیب زمانہ تھا، بڑے عجیب صورتحال تھی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی جن یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے وہ دراصل تاتاری تھے، اور وہ چونکہ تباہی مچا چکے ہیں اس لیے آج آپ کو سیٹلائٹ سے بھی نظر نہیں آتے. اور انہوں نے ایک دلیل یہ بھی دی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے یاجوج و ماجوج کا تعلق ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ جو تاتاری ہیں اور منگول ہیں، اگر ان کا بھی سلسلہ نسب دیکھا جائے تو ان کا تعلق بھی یافس سے بنتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ چینی اور تاتاری اور منگول روس سے ساتھ ترکستان تک، یہ کوہ قفقاز سے لے کر یہ جتنے ساری پوری پٹی ہے، اگر اس کو ہم چین سے شروع کریں اور روس کے اس حصے تک پہنچا دیں جو یورپ سے مل رہا ہے، تو واقعی وہی قومیں آباد ہیں جن کا تعلق یافس کی نسل سے ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تاتاری یاجوج و ماجوج نہیں تھے، یہ عام انسان تھے، بے شک یافس کی نسل سے تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ تاتاریوں نے تباہی تو بہت مچائی، لیکن اس کے بعد تقریباً تاتاریوں کی اگلی نسلیں مسلمان ہو گئیں، اگلی نسلیں مسلمان ہو گئی. اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور پھر آگے چل کر یہ اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بنے. انہی تاتاریوں میں سے ایک نسل یا ایک حصہ یا ایک شاخ وہ ہے جنہیں ترکی اور عثمانی کہا جاتا ہے. آگے چل کر انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے. تو یہ فضول بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ تاتاری جو ہے یہ وہی یاجوج و ماجوج تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج تو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نکلیں گے. اتنی واضح دلیل ہے. اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ یاجوج و ماجوج آ چکے ہیں تو یہ بات مناسب نہیں ہے. اب ہیں کہاں؟ تو بات واضح ہے کہ بھئی اللہ نے جس قوم کو ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے، ہم لاکھ ذرائع اور وسائل رکھتے ہوں، اس کے باوجود بھی ہم انہیں تلاش نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایک واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو وہ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. حضرت مریم جو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہتی تھی، اور حضرت زکریا نے ان کے پاس مختلف وقتوں میں پھل دیکھے بے موسم، پھر انہوں نے دعا مانگی تو حضرت یحییٰ پیدا ہوئے. یہ حضرت مریم کچھ بڑی ہوئی، عاقلہ بالغہ ہوئی، تو اللہ نے اپنی نشانی ظاہر کرنے کا ارادہ کیا. اور ایک دن قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے فاتخذت من دونہم حجابا، کہ یہ غسل کرنے کے ارادے سے ایک حصے میں گئیں اور وہاں انہوں نے کپڑا باندھا، اور ابھی غسل کرنا چاہتی تھی کہ انہوں نے دیکھا فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہے. تو فوراً کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تو اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں، یہ تم کیسے آ گئے یہاں پر؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے. جبریل امین تھے، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تمہیں ایک بیٹا عطا کیا جائے. یہ بڑی حیران ہوئی اور کانپنے لگی اور کہنے لگی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ میں کوئی نعوذ باللہ کوئی غلط عورت ہوں.
تو انہوں نے کہا کہ بس بات یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے اور اللہ ایک نشانی زمین پر اتارنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل امین نے ان پر پھونک مار دی، فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، پھر حمل ٹھہر گیا، اور کچھ مدت کے بعد جب حمل کا زمانہ بڑھ گیا تو اب یہ بڑی پریشان ہوئی، تنہائی میں رہتی تھی، اور جب بالکل ولادت کا وقت قریب آیا تو یہ وہاں سے نکلی اور مسجد اقصی سے یا بیت المقدس سے باہر نکل کر کچھ چٹانوں کا حصہ تھا، جس کے بارے میں آج کل کہا جاتا ہے یہ اس بیت المقدس کے قریب ترین ایک محلہ یا آبادی تھی جسے بیت اللحم کہتے تھے۔ یہ کچھ ویران سے علاقہ تھا، وہاں پہنچ گئے اور کہنے لگی اے کاش آج کا دن آنے سے پہلے کنت نسیم منسیا، میں مر چکی ہوتی تو اچھا تھا، اب یہ بچہ پیدا ہوگا، قوم میں لے کر جاؤں گی، لوگ تو مجھ سے بڑے سوالات کریں گے، تو بڑی نازک بات ہے، تو کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے ان سے فرمایا کہ مریم پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ اس کھجور کے درخت کو ہلائیں۔ وضع حمل کا وقت تھا، بیچاری غم اور دکھ کی کیفیت میں تھی، فرمایا حزی الیکی بجذع النخلہ، یہ کھجور کا تنا ہلائیں، تازہ کھجوریں گریں گی، آپ یہ کھجوریں کھائیں، پانی پئیں اور غم نہ کریں۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو آپ اسے اٹھائیں اور قوم میں لے جائیں۔ جب آپ دیکھیں فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب کسی انسان سے آپ کا آمنا سامنا ہو اور وہ پوچھے کہ کس کا بچہ ہے تو کہنا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں نے آج روزہ رکھا ہے، کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اب حضرت مریم سمجھ گئی کہ اللہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ تو ہو کر رہے گا۔ انہوں نے تنا ہلایا، کھجوریں گری، کھجوریں کھائیں، پانی پیا، تسلی ہوئی۔ اس پر ہمارے مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے اور اطباء بھی یقیناً جانتے ہوں گے۔ یہ بات لکھی ہے کہ اگر حالت حمل میں، وضع حمل سے پہلے کے زمانے میں اگر خاتون کو یا حاملہ کو کھجوریں کھلائی جائیں، مفسرین نے اس کا فائدہ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا غم بھی دور ہوگا، اسے قوت بھی حاصل ہوگی اور وضع حمل میں، ولادت میں سہولت بھی ہوگی، جیسا کہ اللہ نے خود تاکید فرمائی حضرت مریم کو۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو لیا اور قوم میں چلی، فاتت بھی قومہا تحملہ، جب وہاں قوم میں پہنچی تو وہاں تو لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے جو آپ اٹھا کر لا رہے ہیں، لقد جئت شیئا فریا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آپ کنواری ہیں اور بچہ گود میں ہے۔ اور یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہنے لگی کہ اے ہارون کی بہن، بات یہ ہے کہ تم نے بڑا غلط کام کیا، نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ باپ ایسا تھا۔ اب یہ جواب دینے کی بجائے انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور اشارے سے کہا اس سے پوچھ لو، یہ خود بات کرے گا۔ وہ کہنے لگے بلا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بلا وہ بچہ جو گود میں ہے اس سے کیسے بات کریں ہم؟ ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، انہوں نے بولنا شروع کیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اللہ کی معجزات میں سے عظیم معجزہ ہے، حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا اور فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب بھی دیں گے یعنی انجیل، اور اللہ مجھے نبوت بھی عطا فرمائیں گے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ میں نیک انسان ہوں، میری ماں غلط نہیں ہے، میں ماں کا تابع دار اور فرما بردار ہوں، اور میری ماں پاک دامن عورت ہے۔ اب یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے کی قرآن مجید میں اتنی ہی تفصیل ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت دنیا میں 3 قومیں ہیں جن کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ جدا ہے۔ عیسائی تو خاموش ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو یہ کہتے ہیں، یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی نہیں ہے، بلکہ العیاذ باللہ یہ ناجائز اولاد ہے، حضرت مریم کے ہاں ناجائز اولاد پیدا ہوئی، یہودی آج بھی یہ کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یوسف نجار نامی کوئی آدمی تھا، حضرت مریم کے نعوذ باللہ اس سے تعلقات قائم ہو گئے، اس سے عیسیٰ پیدا ہو گئے اور عیسائیوں نے اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائی بالکل انتہا پر چلے گئے اپنے نبی کی حمایت میں، انہوں نے کہا نہیں جی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارا نبی جو ہے یا تو خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، اور ہمارے نبی کی جو ماں ہے یہ خدائی میں شریک بھی ہے اور اللہ کی بیوی بھی ہے۔ یہودی تو بالکل نیچے اتر گئے، ضلالت میں چلے گئے۔
عیسائی بالکل اوپر چلے گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا۔ اب جو آخری بات عرض کرنے والی ہے، مسلمانوں کا نظریہ سب سے معتدل، سب سے جاندار اور سب سے بہترین تشریح اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے، جو یہودیوں کے لیے بھی جواب ہے اور عیسائیوں کے لیے بھی جواب ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ناجائز اولاد ہے اور یہ اللہ کی کوئی نشانی نہیں ہے، وہ اسے بدکاری کا ثمرہ کہتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ساری تفصیل بیان فرمائی اور بتا دیا کہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے اگر آج کے حالات پر آپ نظر کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی دی، یہودی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام الیاذ باللہ حضرت مریم کی ناجائز اولاد تھے، اور آپ یہودیوں اور عیسائیوں کی محبت دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور مسلمان کی مثال وہ ہے جو مفت کا وکیل ہوتا ہے، مسلمان کہتا ہے حضرت عیسیٰ کو سولی بھی نہیں دی گئی، وہ آسمان پر بھی ہیں، مسلمان کہتا ہے حضرت مریم پاک دامن بھی تھی، اور مسلمان یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں۔ یعنی حضرت مریم کی پاک دامنی پر سورہ مریم میں جتنی شاندار بات نازل ہوئی ہے اور مسلمان جس طرح سے ان کی صفائی بیان کرتے ہیں، تعجب کی بات ہے یہودیوں سے محبت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کس بنیاد پر محبت کرتے ہیں؟ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے اگر یہ تمہارے نبی کے قاتل ہیں تمہارے کہنے کے مطابق تب بھی محبت کے لائق نہیں ہے، اور اگر یہ تمہارے نبی کو نعوذ باللہ حرام سمجھتے ہیں، ماں کو ان کی پاکیزہ عورت نہیں کہتے تب بھی تعلق کے قابل نہیں ہے۔ تو اس صورت میں حضرت مریم کی پاک دامنی کا وہ مضمون اللہ نے نازل فرمایا ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کسی قوم کے پاس یہ تفصیلات نہیں ہیں کہ حضرت مریم کے یہاں ولادت کیسے ہوئی، کون سا فرشتہ آیا، کس حالت میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے کس طرح سے معجزے کے طور پر گفتگو فرمائی، اور ساری قوم قائل ہو گئی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔